الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فاصبر لحکم ربک. جس طرح وہ اللہ کا بندہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر خود بھی ابتلا میں آ گئے اور واپس اسی قوم کی طرف انہیں لایا گیا اور وہی سلسلہ جوڑ دیا گیا، اسی طرح انہوں نے البتہ اللہ رب العزت نے اس کی قوم کو توفیق دی. جب سیدنا یونس علیہ السلام وہاں سے چل نکلے اور اللہ کا عذاب آ گیا تو قوم نے حقیقت دیکھ لی، زار و فریاد کرنے لگے، رونے دھونے لگے، استغفار کرنے لگے اور یہ کوشش کرنے لگے کہ بس جو غلطی ہو گئی ہے اسے ختم کیا جائے اور دوبارہ تکرار نہیں کیا جائے. مگر اس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہی سے بچا دیا. اب جب سیدنا یونس علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے تو قوم نے دیکھا، قوم کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی ہو بخیر کیا. تو بات یہیں تک آئی تھی پچھلے نشست میں. اذ نادى وهو مكظوم، اللہ کو پکار رہے تھے غم کی حالت میں، اور غم کے اسباب و وجوہات بھی ہم نے عرض کی. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر اللہ کی طرف سے انہیں بروقت ریسکیو نہ کیا جاتا، بروقت اس کو وصول کر کے اس کی خیالداری نہ کی جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کا. لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں نے اسے پا لیا اور وہ کسی نقصان سے بچ گئے، جانی نقصان سے اور پریشانی کے عالم سے اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی. اور اگر وہ توبہ نہ کرتے، فریاد نہ کرتے اور اللہ اس پر مہربانی نہ فرماتے تو وہ کسی ایسے چٹیل میدان میں اسے جا کے پھینک دیا جاتا کہ زندگی کے تمام آثار اور اسباب وہاں ناپید ہوتے اور الٹا وہ مذموم اور وہ قابل ملامت بھی ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے ان پر فضل و کرم کیا. فاجتباہ ربہ، پھر اللہ رب العزت نے، اس کے رب نے یعنی اللہ ذوالجلال نے ان کا انتخاب کیا، ان کو چن لیا اور اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیا. گو کہ بظاہر وہ اپنے دل میں بعد میں بہت افسردہ ہو گئے کہ میں نے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور میں نے اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور یوں ہی اپنی قوم چھوڑ کے میں وہاں سے نکل گیا. اس کو وہ اپنی غلطی سمجھتے تھے، حالانکہ
جس طرح انہیں فرما دیا گیا تھا، جس طرح قوم کو اس بارے میں باخبر کیا گیا تھا وحی کے ذریعے سے، وہ تمام نشانیاں ثابت ہو چکی تھیں اور مرحلہ بالکل یہی تھا، حالت یہی تھی، کیفیت یہی تھی. تو اس لیے انہوں نے کوئی اور حکم کا انتظار نہیں کیا اور نکل گئے، اور اللہ کی شان کے دریا کے بیچ میں انہیں ان امتحانات سے گزرنا پڑا، اور پھر مچھلی کے ذریعے سے دوبارہ انہیں ساحل پر پہنچا گیا. اور وہاں بھی ساحل پر اللہ رب العزت نے فوری طور پر ان کے لیے سائبان بھی بنا دی. کدو کے ایک قسم کے ایک درخت جس کی خاصیت بھی تھی کہ اسی طرح کے معاملات میں کسی پریشان حال اور ضعیف انسان کو سایہ اور قوت فراہم کر اس کا بھی انتظام ہوا. اور پھر وہیں سے جب دوبارہ ان کی طبیعت اور طاقت بحال ہو گئی تو اللہ کا دوبارہ حکم ان کے لیے ہی نازل ہوا کہ اب دوبارہ اسی قوم کے پاس جائیں گے. تو اللہ کے عظیم الشان پیغمبر دوبارہ اسی قوم کی طرف چلے گئے، اور قوم نے جب یہ حالت دیکھ لی تو خوش ہوئے اور پشیمانی کا اظہار کر رہے تھے، ان سے معافی بھی مانگ لی اور اللہ کی بندگی میں بقیہ اپنی زندگی کے ایام سپری کر دی. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ آپ دیکھیں اس پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا. آخر الامر قوم کو ان کی بات پر آنا پڑ، آپ پر بھی یہی حالت آ جائے گی. آپ کی قوم مان لے گی آپ کی باتیں، آپ کی طاقت قبول کر لیتی ہے، آپ کی بالادستی پر سر تسلیم خم کرنے والی ہوگی آپ کی قوم. فقط یہ ہے کہ فصبر، تحمل کیجیے، بردباری کا مظاہرہ کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بردبار ہوتے تھے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ قوم ایک دن اللہ رب العزت کی اطاعت کی سعادت حاصل کر لے گی، اور ایسا موقع بھی آئے گا کہ اس قوم کو اپنی یہ تمام عادتیں چھوڑنی پڑے گی، اور کم سے کم مدت میں. ہجرت کے بعد 8 سال کے اندر اندر خطہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں. بڑے بڑے نامور انسان وہ بھی اسی مدت میں اسلام کی سعادت حاصل کر گئے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، عمرو بن العاص کو دیکھیں، یہ 2 آدمی ان کی خصوصی شان ہے. ایک بہت بڑے کمانڈر تھے، سپاہ سالار تھے، جنگی ماہر تھے، خالد بن ولید. عمرو بن العاص جزیرہ کا سب سے بڑا سفارتکار، کامیاب سفیر، کامیاب ڈپلومیٹ. فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہمیشہ مغموم رہتے تھے. زندگی کیا تھی، کیسی گزاری. یہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کے اعزاز سمجھنے لگے. طویل لڑائیوں میں صف اول میں ہوتے تھے، لیکن
اٹھایا پلٹ دی جب اللہ رب العزت نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لڑائیاں ہوتی تھی حضرت خالد ہمیشہ پہلے ہوتے، ہر جنگ میں وہ اس لیے جاتے تھے کہ خالد واپس نہیں آئے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے جان دے۔ تو بہرحال صبر، ایک داعی کو بھی یہی صفات اپنے اندر لانی چاہیے، اسی مشن کے تقاضے اسی انداز میں پورے کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے ان خالص اور مخلص بندوں کے ساتھی بننے کی سعادت نصیب فرمائے جو اس دین کی عظمت اور برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت میں سرخ ہوئی فرمائی تھی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ